أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ رمضان شریف کی آمد ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ چند جو اہم مسائل ہیں روزوں کے حوالہ سے وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ آج کا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے روزے کی حالت میں انجیکشن، ڈرپ اور کوئی ٹیکہ وغیرہ لگوانا، آیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اسی طرح شوگر کے مریض انسولین لگاتے ہیں، آیا وہ انسولین لگائیں تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کے بارے میں علماء امت کا جو موقف ہے وہ مختلف ہے۔ جو بریلوی مکتبہ فکر کے علماء ہیں، یعنی ہم، اور دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء ہیں، یہ ایک پیج پر ہیں اس حوالہ سے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ یا انسولین وہ لگوائیں روزہ کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بریلوی مکتبہ فکر، دیوبند مکتبہ فکر کا موقف ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل ذرا سنیے۔ دلیل یہ ہے کہ یہ وینوں میں، رگوں میں یا مسلز میں یعنی ماس میں جو انجیکشن لگایا جائے تو یہ معدہ میں نہیں پہنچتا، یہ جسم میں حل ہو کر خون کی نالیوں میں چلا جاتا ہے، اور جو چیز معدہ میں کسی ذریعے یعنی جو منفذ اصلیہ ہیں جیسے ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، یہ قدرتی راستے ہیں جن کے ذریعے چیز معدے میں پہنچ جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ مسلز اور ماس، وینیں، رگیں یہ ایسے راستے نہیں ہیں جن کے ذریعے خوراک معدے میں پہنچے، تو اس لیے انجیکشن، ڈرپ اور انسولین لگانے سے علماء احناف کا موقف یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن آگے جا کر علماء احناف یہ فرماتے ہیں کہ ایک انجیکشن یا ڈرپ یا ٹیکہ ایسا ہوتا ہے جو غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی طاقت حاصل کرنے کے لیے ڈرپ لگائی جاتی ہے، یا نیروبیان، میتھی کوبال، کوبالمن کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم میں توانائی اور طاقت آ جائے، وہ غذائیت کے طور پر ڈرپس جو ہیں یا انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ ایسے
انجیکشن یا ایسی ڈرپ جو بطور غذا جسم میں لگائی جائے، اس کے بارے میں علماء احناف کا موقف یہ ہے کہ اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ اور جو غذا کے طور پر نہیں بلکہ دوا کے طور پر کوئی ٹیکہ لگایا جائے، مثلاً جسم کو سن کرنے کے لیے، یا اسی طرح انسولین ہے وہ بطور دوا استعمال کی جاتی ہے، یا اس طرح کوئی اور ایسا انجیکشن ہے یا ڈرپ ہے جو بیماری کو دور کرنے کے لیے ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے اور کراہت نہیں ہے۔ اور باقی رہا اہل حدیث علماء کا، اہل تشیع کا، یا حجاز مقدس کے حرمین شریف کے علماء ہیں، اور اسی طرح جامعۃ الازہر مصر کے علماء ہیں، اور دیگر کنٹریز میں جو علماء ہیں، اور اس میں شوافی ہیں، مالکی ہیں، ان کا جو موقف ہے اس حوالہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بچنا ہی بہتر ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ غذا کے طور پر لگایا جائے گا تو پھر تو بالکل اس سے بچنا چاہیے، لیکن باقی معاملات میں بھی یعنی اگر دوائی کے طور پر بھی ہو تو بچنا چاہیے، سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ علماء کا جو امت کے علماء ہیں اس کا موقف ہے، تو میرا جو موقف ہے وہ بھی سن لیں، اور یہ ایک اصول شرعی ہے، اس کے مطابق میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ شریعت کا اصول ہے کہ اگر کوئی علماء کا کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے، بعض کہیں کہ یہ جائز ہے، بعض کہیں یہ ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں اوائڈ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، بچنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا حتی الامکان جتنا ہو سکے جو ہے روزی کی حالت میں انجیکشن، انسولین اور ان چیزوں سے بچنا بہتر ہے اگر گزارا ہو سکتا ہے۔ غذا کے طور پر تو انتہائی احتیاط ہے نا، لیکن دوا کے طور پر بھی کوشش کریں، بچیں، روزہ جس طرح ممکن ہو سکے اس کو پورا کریں۔ لیکن اگر پھر بھی بندے کے اندر کوئی ایسی ویکنس پیدا ہو رہی ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے اور گزارا نہیں ہے، تو پھر یہ دوا کے طور پر انسولین یا کوئی ڈرپ یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں دوا کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اور اگر کام چل سکتا ہے تو پھر چلانا چاہیے، بچنا ہی بہتر ہے، یہ ایک اصول ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز استعمال کی جاتی ہے جو دمے کے سانس کے مریض ہوتے ہیں، انہیلر استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کا جو موقف ہے وہ بھی مختلف ہے۔ مثلاً علماء احناف دیوبند مکتبہ فکر کے اور بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں انہیلر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، دمے کے مریضوں کو، سانس کے مریضوں کو، وہ اس کے الٹرنیٹو اور متبادل جو میڈیسن ہیں وہ استعمال کریں، انہیلر استعمال نہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہیلر میں جب وہ سانس والا دمے والا استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر جہاں میڈیسن ہوتی ہے اور ہوا ہوتی ہے، کیمیکل ہوتے ہیں، وہاں پانی کے کچھ باریک ذرات بھی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ پھیپھڑوں میں ہی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ ذرات جو ہیں وہ معدے میں بھی چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے علماء احناف کا موقف انہیلر کے بارے میں یہی ہے کہ وہ سانس اور دمے کے مریض روزے کی حالت میں استعمال نہ کرے، انہیلر سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو حجاز مقدس کے یا مصر کے علماء ہیں ان کا موقف کچھ اور ہے انہیلر کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ ہوا ہوتی ہے، اگرچہ اس میں میڈیسن بھی ہوتی ہے لیکن وہ ساری پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اور اگر
کچھ ذرے معدے میں چلے بھی جائیں تو وہ اتنے قلیل ہوتے ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ اجاز مقدس اور مصر کے علماء کا مواقف ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ روزے کی حالت میں کولی کرتا ہے، تو جب کولی کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ذرے پانی کے وہ منہ میں رہ ہی جاتے ہیں نا، وہ معدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس پر کوئی بھی روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں لگاتا کولی کرنے کے بعد۔ تو اس لیے یہ بھی ایسا ہے کہ قلیل ذرے ہوتے ہیں جو اگر معدے میں چلے جائیں انہیلر کی وجہ سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن علماء احناف کا موقف یہی ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہیلر سے جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی قضا لازم ہے، لیکن کفارہ اس پر نہیں ہے۔ یہ چند ایک مسائل تھے جو ضروری تھے آپ کے گوش گزار کرنا رمضان شریف سے پہلے، کیونکہ یہ لوگ پوچھتے ہیں تو اس لیے میں نے بیان کر دیے۔ جی کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی یہ جو آنکھوں میں آئی ڈراپ ڈالتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آنکھوں کے ذریعے وہ کڑواہٹ اور اثر جو ہے وہ گلے میں جاتا ہے اور گلے کے ذریعے معدے میں چلا جاتا ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن سرما ڈالنے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ بھی آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث پاک سے استثناء ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے سرمے کا الگ مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ رمضان شریف سے پہلے جو ضروری مسائل ہیں میں آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا تاکہ ہم رمضان شریف کے جو روزے ہیں وہ صحیح معنوں میں رکھ سکیں اور اس کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔